السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی زندگی کا خواب دیکھا ہے جہاں زندگی کسی کے اصولوں پہ نہیں بلکہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو، جہاں نہ قوانین ہو، نہ کسی کا دباؤ اور نہ ہی روزمرہ کی الجھنیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو نہ کرایہ دینا پڑے، نہ بل بھرنے کا درد اور نہ کسی کی مرضی کے تابع ہونا پڑے۔ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کینیڈا کے خوبصورت ساحلوں پر واقع ایک ایسے جزیرے کی سیر پر جسے دنیا فریڈم کوف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کام کی آزادی ہے۔ دوستو، میں ہوں حسن نقوی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس ملک کے کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ ہمارے چاہنے اور سننے والے دنیا میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ دوستو، یہ 1992 کا سال تھا جب ایک زوردار طوفان نے کینیڈا کے ساحلی علاقے توفینوں کو اپنی لپٹ میں لے لیا۔ سمندر کی تیز ہواؤں اور خوفناک لہروں نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ساحل پر بہا دیا۔ اب جہاں ایک طرف یہ طوفان تباہی کی علامت تھا، وہیں دوسری طرف یہ نئے امکانات کے دروازے بھی کھول رہا تھا۔ کیتھرین کنگ، جو کہ ایک آرٹسٹ تھی، اور ان کے شوہر وین ایڈمنڈ، جو مجسمہ ساز تھے، انہوں نے اس بربادی میں کچھ خاص دیکھا۔ انہوں نے ان بہتے درختوں کو نہ صرف لکڑی کے ٹکڑے سمجھا بلکہ ان میں اپنے خوابوں کو گھر بھی دیکھ لیا۔ کیتھرین نے وین سے کہا کہ ہم ان ٹوٹے درختوں سے کچھ نیا، کچھ غیر معمولی بنا سکتے ہیں، اور یوں فریڈم کوف کا آغاز ہوا۔ شروع میں یہ صرف ایک چھوٹا سا تیرتا ہوا گھر تھا، لیکن یہ صرف ایک شروعات تھی۔ وین اور کیتھرین نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے یہ ایک گھر سے پورا جزیرہ بن گیا جہاں مختلف لوگ آ کر رہنے لگے۔ یہ جزیرہ صرف ایک رہائش نہیں تھی بلکہ آزادی کی ایک علامت بن چکا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ کسی حکومت کی مداخلت تھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پابندی۔ یہاں صرف لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھانے کی، جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ فریڈم کوف میں گرین ہاؤس بنائے گئے جو سمندری ہواؤں اور طوفانوں سے محفوظ تھے۔ ان گرین ہاؤسز میں کیتھرین اور فیٹ نے سلاد کے پتوں، پالک، دھنیے، ٹماٹر اور مرچوں جیسی سبزیاں اگائیں۔ ان کے لیے پانی کا نظام بھی حیرت انگیز تھا۔ ایک آبشار کے ذریعے آنے والے پانی خود بخود سبزیوں کو سیراب کرتا تھا، جو نہایت مؤثر اور ماحول دوست تھا۔ سمندر کے قریب رہنے کا ایک اور فائدہ بھی تھا، آبی زراعت۔ انہوں نے پانی کے ٹینکوں میں مچھلیاں اور جھینگے پالنا شروع کیے، یہاں تک کہ گرین ہاؤس کا گندا پانی بھی ضائع نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اسے فلٹر کر کے ان ٹینکوں کے ذریعے دوبارہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک مکمل ماحولیاتی نظام بنایا گیا جہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ دوستو، جہاں دنیا بجلی کے مہنگے بلوں اور توانائی کے بحران سے پریشان ہے، وہاں کوف شمسی توانائی پر انحصار کرتا ہے۔ چھتوں پر لگے شمسی پینل دنیا بھر سورج کی روشنی سے توانائی جمع کرتے ہیں اور گھر کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک ڈیزل جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے جو ہنگامی حالات میں کام آتا ہے۔ اس جزیرے پر ایک جدید فلٹریشن سسٹم بنایا گیا ہے جو سمندری پانی کو فلٹر کر کے اسے قابل استعمال بناتا ہے، جبکہ یہاں بارش کے پانی کو بھی ذخیرہ کرنے کا ایک نظام تیار کیا گیا ہے۔ فریڈم کوف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پیسے کے بجائے اشیاء کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ اپنے آرٹ ورک، سبزیوں یا موم بتیوں کے بدلے دوسری شہر ضروری اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ یہ سسٹم نہ صرف ان کی معیشت کا حصہ ہے بلکہ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بھی بناتا ہے۔ اگر ہم یہاں شادیوں کی رسومات پر نظر ڈالیں تو پہلی رات کی تصدیق جیسے شرمناک روایات سب سے زیادہ بے ہودگی کی علامت بن کر سامنے آتی ہیں۔ یہ رسم انسانی وقار اور عزت کے تمام اصولوں کو پامال کر دیتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے کہ کیا واقعی ایسی رسومات شادی جیسے مقدس رشتے کا حصہ ہونی چاہیے؟ شادی کی پہلی رات کے بعد دولہا اور دلہن کے کمرے سے بیڈ شیٹ نکال کر جزیرے کے لوگ یا خاندانوں کے بزرگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، یعنی دلہن کی پاکیزگی۔ اگر بیڈ شیٹ پر خون کے نشانات موجود ہوں تو دلہن کو پوتر سمجھا جاتا ہے، ورنہ اس کے کردار پر شک کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے انتہائی توہین آمیز سلوک کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ رسم نہ صرف دلہن بلکہ پورے شادی کے عمل کی روح کو مجروح کرتی ہے۔ شادی جیسے مقدس رشتے کو جہاں تجارتی سودے کی طرح پیش کیا جاتا ہے، اس کی سب سے نمایاں مثال دلہن کی قیمت جیسی بےہودہ رسم، اور اس رسم میں دلہن کو گویا ایک سامان سمجھا جاتا ہے جس کی خرید و فروخت دولہا کے خاندان کی مالی وسائل اور سماجی حیثیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس روایت کی تحقیق دولہا کو دلہن کے خاندان کا ایک مخصوص رقم حیثیت قیمتی تحائف دینے ہوتے ہیں۔ دلہن کی خوبصورتی، اس کے خاندان کا سماجی رتبہ اور اس کی تعلیم اس کی قیمت کو طے کرتے ہیں۔
اگر دلہن کا خاندان امیر ہو تو قیمت زیادہ ہوگی، اگر خاندان متوسط ہو تو قیمت نسبتاً کم رکھی جاتی ہے۔ دلہا کے خاندان کو بعض اوقات اس رسم کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، جو بعد میں ان کے لیے شدید معاشی مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ دوستو، اس جزیرے پر دلہن کو ایک انسان کی بجائے ایک جزیرے کی طرح پیش کیا جاتا ہے، جس کی قیمت لگا کر اگر کسی کی ملکیت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف عورت کی خود مختاری اور عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، بلکہ اس کے موجود کو بھی ایک تجارتی سعودی پر بدل دیتا ہے۔ شادی کے بعد دلہن کو خوش آمدید کہنے کے بجائے یہاں پر اس کی محنت اور جسمانی قوت کا امتحان لینا ہے۔ ایک عام رواج ہے، اس رسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلہن کی قابلیت کو جانچنا اور یہ دیکھا جائے کہ یہ سسرال کی توقعات پر پورا اتر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ عمل نہ صرف دلہن کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے شادی جیسے مقدس بندھن کو ایک کٹھن اور غیر انسانی تجربے میں بدل دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس امتحان میں دلہن کو گھر کی سخت ترین کام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ پانی بھرنے کے لیے بھاری رمی اٹھانا، کھیتوں میں دن بھر محنت کرنا اور گھر کے تمام افراد کے لیے کھانا پکانا۔ اسے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے اور گھر کی صفائی جیسے کاموں میں بھی اپنی مہارت ثابت کرنی ہوتی ہے، اور اگر دلہن یہ سب کچھ کرنے میں ناکام ہو جائے تو اسے نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ رسم دلہن کی شخصیت اور عزت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اسے ایک ایسے ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں اس کی محنت کو اس کی قیمت سے جوڑا جاتا ہے۔ محبت اور اعتماد کی بجائے اسے ایک خادم کے طور سمجھا جاتا ہے، جسے اپنی جگہ بنانے کے لیے ان تمام مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، تو بیوی کو ساری زندگی اپنے شوہر کی ان ظلموں کا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض معاشروں میں شادی کی تقریبات کے دوران ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو اخلاقیات اور حیا کے تمام اصولوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی بےہودہ اور شرمناک رسم شادی کی رات دلہن کی قریبی خواتین کا نیم برہنہ لباس میں رقص کرنا، اور اس رسم کو خوشی کے اظہار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ عورت کی عزت اور وقار کے خلاف ایک کھلی توہین ہے۔ شادی کے تقریب میں دلہا کے دوست اور خاندان کے افراد کے سامنے دلہن کی بہنوں یا کزنوں دوستوں کو نیم برہنہ لباس میں رقص کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ رقص نہ صرف ان خواتین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، بلکہ شادی کی خوبصورت بندھن کو بھی ایک بے حیا تماشا بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ رقص رات دیر تک جاری رہتا ہے۔ مہمان اس تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس موقع پر دلہن کے خاندان کی خواتین کو چپ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ رسم روایت کہلاتی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کریے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع، ایک نئے انداز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔